बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस्लामाबाद में बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि सियासी गहमा गहमी थी। पूरा दिन जो आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन्स हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, आपको एक तरफ वो बता रही थी ख़बरें, पार्लिमान के अंदर क्या चल रहा है। वहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के लिए करारदाद और तकारीर, करारदाद मंजूर हुई कि एक कमेटी बनाई जाए जो रेफरेंस दायर करने की तैयारी करेगी या जो भी करेगी वो वाली। और फिर वहाँ पर जो तकारीर थी बड़ी वो गहमा गहमी वाली, बड़ी गर्मा गर्म। और उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा ये ख्याल था कि बड़ा जनाब वहाँ पर रन पड़ेगा, और इसीलिए जो इसका पॉलिटिकली इसको काउंटर करने के लिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साहब जिस तरह करके बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये ख्याल था कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो यानी तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो या कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर के ऊपर ये एक सियासी हल ये निकाला गया कि चीफ़ साहब को वैसे तो कोई ना कानून का पास है, ना उनको कोई आँख की शर्म है या कोई दीगर मामलात होते हैं ना। वैसे भी सर देखें, एक बात ये है कि रियासत के अंदर आप कोई स्टेक होल्डर हों या आप कोई ओहदेदार हों, आइनी ओहदेदार हों, तो आपको जो आइनी हदूद-व-क़यूद हैं, अगर आप उसके अंदर अपने आप को नहीं रखेंगे तो फिर सर प्रॉब्लम होगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये अब कई तरफ़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक तरह से और तरह का प्रॉब्लम चल निकला है। वो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की मेजर स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में उनका एक करैक्टर है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हमें वो हमारे नज़रियात हैं उसके ख़िलाफ़। हम नज़रियात कह लें कि, या आप इसको, मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट किस तरह से करूँ कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं कुछ, मैं वो वाली बात उस तरह से नहीं करना चाह रहा। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर हैं। तो एक तरफ उनको लग रहा है कि यार ये सारा कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्यास जो है वो पैदा हुआ है, यूँ कह लें, वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट का पैदा करता है। अगर वो 63A की तशरीह उस तरह से ना करते और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को, या यूँ कह लें कि एक बाजू से पकड़ा जनाब परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने, एक बाजू से पकड़ा जनाब एजाज़ुल हसन साहब ने, और मुनीब अख्तर साहब ने उनको यूँ करके उन्होंने गोडियाँ तो फाड़ के उनको वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर बिठाया। इसके पीछे भी ये कहानी है कि ये क्यों बिठाया गया। सर बाजवा साहब को हमजा शहबाज का चेहरा पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? इसलिए पसंद नहीं था कि उन्होंने आते ही रूडा को ब्लॉक कर दिया था। रूडा जो एक प्रोजेक्ट है, वो खरबों रुपए का प्रोजेक्ट, उसको रोक दिया था। और इमरान ख़ान के साथ जो पाकिस्तान के अहम तरीन लोग ये जानते हैं, ये बताते हैं कि इमरान ख़ान के साथ जो पहला या जो बुनियादी जो फड्डा पड़ा था वो किसी असूल, कानून, ज़ाब्ते की वजह से नहीं पड़ा था, कोई असूली इख्तलाफ नहीं था। वो रूडा के ऊपर कमीशन का मामला था, दिहाड़ी का मामला था। इमरान ख़ान साहब ज़्यादा, क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मेरा ज़्यादा हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, और जो हैं बाजवा साहब, वो अपने समधी के ज़रिए ऑपरेट कर रहे थे, उनका ख्याल था कि मेरा ज़्यादा बनता है। तो ये वो वाले मामलात थे। तो इन्होंने वो जिस कह लें कि छाबे में डाल के वो खा रहे थे, हमजा शहबाज ने वो छाबा पलट दिया, उल्टा दिया, और इस वजह से जो हमजा शहबाज हैं वो काबिल कबूल नहीं थे पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। तो ये हुआ मामला वो वाला। तो वहाँ से मतलब वो कहते हैं ना कि जी कि किसी की मोहब्बत और किसी का मफाद अगर आपस में मिल जाए तो कोई ना कोई सूरत बन जाती है। तो ये सूरत इसलिए भी बन गई कि इनके अपने थे बंदयाल साहब के, या ये जो ग्रुप है जिसको लॉरी ग्रुप कहते हैं, इनके अपने मामलात थे। तो कुल मिला के ये हुआ कि किसी का मफाद मिला और किसी के ख़यालात मिले, या ख़यालात से ज़्यादा वो भी मफाद ही था। तो तब से ये वाला मामला गड़बड़ हुआ है। और ये पाकिस्तान की जो कह लें कि इस वक्त की मौजूदा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनका ये तसव्वुर है, ये उनका ख़्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी पॉलिटिकल क्यास क्रिएट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल रही, पाकिस्तान के रियासती इदारों की अलामत जो अमारात हैं, जो अफराद हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये इसके पीछे जो अगर खुरा निकालें तो वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बनता है। तो ये उनके मामला थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि दो तरीके थे कि जनाब के चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी गैर आइनी तरीके के साथ निपटा जाए,
لہٰذا اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ پاکستان کے اندر نکلتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے۔ تو پھر کیا طریقہ کار ہو سکتا تھا؟ سیاسی حل، اور یہ سیاسی حل جس طرح کر کے نکالا گیا ہے یہ بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے، یہ ہم اگلی جو نشست کریں گے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح کس نے کس کو فون کیا، کون جو تھا وہ اڑ گیا تھا کہ اس کو سبق سکھانا ہے، لیکن پھر ایک سیاسی جو تفہیم تھی، فہم و فراست تھی، وہ کام آئی۔ اور آج آپ کے سامنے اس وقت پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ جو غیر سرکاری قیادت کہہ لیں، یوں کہہ لیں، وہ آج سپریم کورٹ کے باہر ججوں کے کردار کا، سیاسی کردار کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک سیاسی عمل کو انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اس وقت بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہو کے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچ چکے تھے، مریم نواز صاحبہ پہنچ چکی تھیں۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا ٹوسٹ ہے کہ لوگ تصور کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ اب مریم آ گئی ہیں تو جناب کہ بلاول آئے گا۔ سر بلاول نہیں آئے گا، نہ صرف بلاول صاحب نہیں آئیں گے بلکہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی ریاستی عہدہ ہے وہ اس دھرنے میں شرکت نہیں کرے گا۔ نہ بلاول صاحب کریں گے، نہ صدر زرداری صاحب کریں گے، نہ شہباز شریف صاحب کریں گے، نہ رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے، نہ خواجہ آصف صاحب کریں گے۔ انہوں نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو ٹیکنیکلی اس وقت جو اگر میں کہوں کہ پوری سیاست جس کو پی ٹی آئی والے منافقت کہہ رہے ہیں، اور اب وہ خیر ان کو اداروں کی تفہیم، اداروں کی تقویم، اداروں کی عزت، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ چیتے آ رہی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جو اصل کہانی چل رہی ہے وہ کہانی کیا ہے؟ سر کہانی یہ ہے کہ کل اگر آپ کو یاد ہو تو جو لاہور میں ایک شادی کی تقریب تھی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب تھی۔ اب لامحالہ وہاں پر انہوں نے تمام اپنے کولیگز کو دعوت نامے بھجوائے ہوں گے شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو شادی میں شرکت کرنے کے لیے کون لوگ پہنچے؟ سر 7 لوگ تو بالکل نہیں پہنچے جو ان کے کولیگ تھے۔ نہ قاضی فائزہ صاحب پہنچے، نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہنچے، نہ جسٹس طارق نسیم سردار طارق نہ پہنچے۔ اسی طرح باقی جو جج ہیں جن کی تعداد 7 بنتی ہے، اور جو پرو ڈیموکریٹ یا پرو کانسٹیٹیوشن ہیں ججز، وہ جو لوری گروپ ہے، اب یہ خیر لوری گروپ میں غیر لوری بھی ہیں، تو وہ تو نہیں آئے۔ اب باقی گروپ تو آنا چاہیے تھا، وہ جو 8 تقریباً بنتے ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ امریکہ میں ہیں لہٰذا وہ آ نہیں سکتی تھی۔ سر چیف جسٹس صاحب پہنچے، اعجاز الحسن صاحب پہنچے، اور منیب اختر صاحب پہنچے۔ نہ مظہر صاحب پہنچے، محمد علی مظہر صاحب، نہ وہ خواجہ صاحب، وہ سوری جو دوسرے ہیں حسن صاحب جو ہیں، حسن رضا غالباً ان کا نام ہے، وہ پہنچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 میں سے صرف منیب صاحب تھے، چیف صاحب تھے خود، اور اعجاز الحسن صاحب تھے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ عائشہ ملک صاحبہ کو تو آپ مارجن دیں کہ وہ جی وہ بیرون ملک تھی۔ سر کہنے کا مطلب یہ ہے، خبر یہ ہے کہ وہ جو 8 کا پہاڑا تھا وہ پہاڑا اب ختم ہو چکا ہے، اور اس 8 کے پہاڑے کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر والے جو 8 والے تھے وہ شاید اب اس حد تک چیف صاحب کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ کل کی شادی کی جو تقریب تھی، وہاں پر جو حاضری تھی، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی حاضری کی جو تقریب تھی اس میں یہ بات، یہ عقدہ کھلا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج یہ اچھا وہ کیوں جو اب ہم نے تو خیر پہلے بھی یہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی ٹیلنگز نے اسی فورم پہ کہ وہ 2 نہیں رہے، تو وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں یہ انفارمیشن غلط ہے، لیکن کل کی تقریب میں 2 تو چھوڑیں 4 نہیں تھے۔ اچھا 4 نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی جو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اعلان تو 2 دن پہلے کر دیا گیا تھا نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دھمکی کہ آج آپ کا محاسبہ میدان کے اوپر کیا جائے گا، آپ کی عدالت کے سامنے کیا جائے گا، وہ دھمکی کہہ لیں، وہ حکمت عملی کہہ لیں، وہ کام کر گئی۔ آج پریکٹیکلی 2 کام ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ ادھر مولانا صاحب آئے اور ان کے انصار الاسلام والے آئے،
اور پیپلز پارٹی کے لوگ آئے, نون لیگ کے لوگ آئے, تعداد کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا, یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو کتنے لوگ تھے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, تو کم و بیش اتنے ہی ہوں گے, یا اس سے زیادہ ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے. تعداد جو ہے اور پھر کس کی کتنی تعداد ہے, یہاں پر میٹر کرتی ہے تعداد کن کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنوں کی. وہ جو کارکن کمیٹڈ ہیں, یعنی کہ وہ مولانا صاحب کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی وہ پتہ نہیں کیا اعلان کرتے ہیں, ابھی جب تک یہ آپ تک ویڈیو پہنچے گی, ولاگ پہنچے گا, تو کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس لیے آج تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے بوریا جلی بسترا چکیا, دوڑ لاتے. ایک خیال یہ ہے, کیونکہ آج نہ کوئی کنٹمپٹ کے نوٹس جاری کیے گئے, نہ اس طرح کے کوئی ریمارکس آئے, نہ اس طرح کا کوئی اور فن پڑا. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, اور جناب دوبارہ سے مذاکرات شروع کریں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ منگل تک سماعت ملتوی ہوگی. اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں, آپ کلائنٹ یعنی کہ گورنمنٹ, ان کو کہیں ہم عدالت دیکھ رہی ہے کہ بہت زیادہ وہ حالات خراب ہیں, نظر آتش کی جا رہی ہیں چیزیں اس طرح کی. اشارہ کس طرف ہے, فوج کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش, ادھر سے زیرو ٹالرنس کے اعلانات اور اظہارات. تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو تاثر ہے کہ دوڑ لاتی, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ تاثر کو بائی کرتے ہیں کہ نہیں. ایک تاثر اور ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیرو ٹالرنس جن کی طرف سے ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ جج کر رہے ہیں, وہ ایگزامن کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا تعلق جو ہے وہ ان فوجی افسروں کے ساتھ ہوا جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا تگڑم ہوا, کوئی گٹھ جوڑ ہوا, کوئی میل ملاپ, کوئی رابطہ ثابت ہو گیا, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی کورٹ مارشل کی تیاریاں پوری ہیں. تو اس وقت عجیب و غریب سی خبریں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ جی کہ وہ فوجی ایکٹ کے خلاف, یہ ایک اب علیحدہ سے بحث ہے کہ فوجی ایکٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, عمران خان صاحب کے خلاف بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب اس پر آپ لوگ مائنڈ کریں گے سر یہ عمران خان صاحب کو ہیرو بنانے کے مترادف ہوگا, اور ان کو یہ ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش ہوگی. سیاسی عمل کے اوپر چھوڑا جائے, قانونی عمل کے اوپر چھوڑا جائے تو چیزیں ٹھیک ہوگی. جس سیاسی عمل کا آج جو نتیجہ نکلا ہے کہ اگلے جو ہیں وہ دوڑ گئے ہیں, یا اگلے جو ہیں وہ اب جان بچانے کے اوپر کہ ساڑھے بھی جان چھوڑو, خان صاحب دی بھی جان چھوڑو, تو رزلٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر تک ہمیں پتہ چلے گا کہ سیاسی قوت جو ہے جو اس وقت اسمبلی کے باہر بیٹھی ہوئی ہے یا اسمبلی کے اندر ہے, اور وہ سیاسی قوت جو اس کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیا مزید فیصلہ کرتے ہیں. لیکن منگل تک سماعت ملتوی ہے, اب انہوں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے, ججوں کا محاسبہ باہر بیٹھ کے کرنا ہے. یا ایک اور صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے کہ اگر ان کا موڈ اسی اوپر رہتا ہے کہ خان صاحب بچاؤ اور جناب کار بچاؤ, جو بھی کہنا چاہیے آپ کو یا کہہ لیں, تو پھر ادھر والے اگر اندر بڑھ گئے تو پھر کیوں ہوئے گا. یہ جو ہے وہ $1 ملین کویسچن ہے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کے کارکن بھی وہ والی حرکت کریں. لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر حالات کس وجہ سے پہنچے, اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ بندیال صاحب ذمہ دار ہیں, اور ان کا محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اور بڑی گرفتاری کی تیاریاں ہیں, اگلے جو نشست ہے اس میں اس کا ذکر کریں گے. وڈی ایک جن کی جس طوطے میں جان ہے, اب وہ طوطا پکڑا جانے والا ہے. یہ میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اگلے چونکہ یہ بات لمبی ہو گئی ہے تو اگلے ولاگ میں اس طوطے کا ذکر ہوگا, بلکہ وہ مینا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.